نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین و شاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، پچھلے جمعہ المبارک ختم نبوت کے حوالے سے میں نے چند باتیں عرض کی تھی، اور ختم نبوت کے حوالے سے جو بعض سوالات مغرب کے کہہ لیجئے کہ ایک لحاظ انہی کے زیر اثر ہمارے ہاں لوگ جو سوالات اٹھاتے ہیں اس پر میں نے گفتگو کی تھی۔ ختم نبوت کے حوالے سے جو نقلی دلائل ہیں، نقلی دلائل کا مطلب قرآن مجید، حدیث و سنت، صحابہ کا طرز عمل، اجماع صحابہ اور اجماع امت، یہ سارے کے سارے نقلی دلائل ہیں، اور جن کا کوئی شمار نہیں ہے، جن پر عام طور پر ہم گفتگو بھی کرتے ہیں۔ آج کا موضوع جو ہے وہ ان دلائل کے علاوہ ایک اور پہلو کے حوالے سے، وہ ہے ختم نبوت کے عقلی دلائل، کہ اگر ہم تاریخ نبوت پر نظر ڈالیں تو کوئی جس آدمی میں بھی کامن سینس ہے، جو شخص عقل عام کا مالک ہے، وہ بھی جب ختم نبوت کے حوالے سے غور و فکر کرے گا اور تاریخ نبوت پر نظر ڈالے گا تو اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے بعد عقلی طور پر ہی اب کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ اگر آپ تاریخ نبوت پر نظر ڈالیں تو جن نتائج تک آپ پہنچیں گے وہ نتائج یہ ہیں کہ مثلاً ایک کے بعد دوسرا نبی کب آتا تھا؟ عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ ایک کے بعد جب دوسرا نبی آتا ہے تو یا تو یہ صورت ہوتی ہے کہ اس قوم کی طرف پہلے کوئی نبی نہ آیا، تو اللہ رب العزت نے فلاں علاقے کی طرف ایک نبی کو بھیجا، تو چونکہ فلاں علاقہ رہ گیا تھا تو اس کی طرف کسی دوسرے نبی کو بھیج دیا۔ اب دیکھیں نا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، عراق کے اندر ان کی ولادت اور بعثت، پھر مصر کی طرف سفر، اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے صدوم یعنی موجودہ جو اگر علاقہ آپ کہہ لیجیے کہ فلسطین، اردن اور لبنان کے گرد و نواح میں اس علاقے کے اندر جو بستیاں تھیں ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا۔ اس سے اس طرف کا جو علاقہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور خاص ان بستیوں کے لیے حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو یعنی اگر کسی بستی میں کوئی پیغمبر نہ پہنچا ہو تو پھر اللہ رب العزت پیغمبر کو کسی دوسرے نبی کو بھیجتا ہے۔ یہ تاریخ نبوت پر نظر ڈالنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ اگر پہلے نبی کی تعلیمات بھلا دی گئی ہوں، یعنی پہلے نبی کو اتنا عرصہ گزر گیا ہے کہ لوگوں نے تعلیمات میں اپنی طرف سے ایسے اضافے کر دیے ہیں، ترمیمات کر دی ہیں کہ اصل تعلیم ہی گم ہو گئی ہے، اور لوگوں کو یاد ہی نہیں کہ وہ پیغمبر، ان کا اپنا تعارف ٹھیک سے کیا تھا اور ان کی تعلیمات کیا تھی۔ مثلاً ہمارے بر صغیر کے اندر یہ ممکن نہیں ہے کہ بر صغیر میں اللہ نے کوئی پیغمبر ہی نہ بھیجا، لیکن آپ دیکھیے کہ ہم شاید ہی وثوق کے ساتھ بر صغیر کے اندر کسی پیغمبر کے بارے میں دعویٰ کر سکیں۔ کہنے کو تو بہت سارے محققین نے یہاں تک کہا ہے کہ
جو اہل علم ہیں کہ مہاتما گوتم بدھ بھی اگر ان کی تعلیمات پر غور کیا جائے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بالکل صحیح ہیں. ممکن ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہوں، یعنی امکان ہے اللہ کے نبی ہوں، لیکن بعد کے لوگوں نے ان کی تعلیمات کے اندر کس طرح اپنی طرف سے تبدیلیاں کر دیں، اور آج ان کی جو تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں اس میں بہت ساری باتیں ٹھیک بھی ہیں اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کا یعنی دین اسلام کے حوالے سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ کسی ایسے علاقے کے اندر بھی پیغمبر کو بھیجتا ہے جہاں پر پہلے پیغمبر کی تعلیمات بھلا دی گئی ہوں، لوگوں نے اس میں کمی بیشی کر دی. تیسری صورت ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت بسا اوقات ایک پیغمبر کی معاونت اور مدد کے لیے دوسرے پیغمبر کو ساتھ مبعوث فرما دیتا ہے. اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ نے ان کو نبی اور پیغمبر بنایا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اے اللہ میں ذرا اس درجے کا خطیب نہیں ہوں، مجھ سے زیادہ مؤثر اور بہتر گفتگو کی صلاحیت جو ہے وہ میرا بھائی ہارون رکھتا ہے، تو اے اللہ تو ہارون کو بھی میرے ساتھ مددگار بنا دے، ان کو بھی نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کر دے. چنانچہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست کو قبول فرمایا اور ہارون علیہ السلام ایک مددگار کے طور پر ان کے ساتھ نبی بنے. ایک چوتھی شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے نبی کی تعلیمات اس درجے مکمل نہ ہوں، جامع نہ ہوں کہ جو لوگوں کی ضروریات کو پوری کر سکتی ہوں، تو اللہ رب العزت کسی دوسرے نبی کو بھیج دیتا ہے تاکہ ان تعلیمات کی تکمیل کر دی جائے. یہ جو 4-5 شکلیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اگر آپ انبیاء کی پوری تاریخ پر نظر ڈالیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہاں نبی کے آنے کا جو جواز عقلی طور پر ہو سکتا ہے یہی صورتیں. اب آپ یہی ساری چیزیں، یہ سارے کے سارے سوالات اور یہ ساری کی ساری بنیادیں اور جو کسوٹی ہو سکتی ہیں، ان کو آپ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت پر اپلائی کر کے دیکھیں. کیا وہاں پر کوئی ایسا مسئلہ آپ کو نظر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو بھیجا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کسی خاص علاقے کی طرف نہیں فرمائی؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بذات خود اعلان فرما دیں، آپ کہیے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگوں مجھے تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہے. آپ غور فرمائیں کہ اسلام کا جو تصور ہے دین کا وہ کتنا گلوبل ہے، کہ اسلام مسلمان جس رب کو ماننے والے ہیں وہ رب العالمین ہے، دوسرے مذاہب کی طرح نہیں کہ جس رب کا تعارف یہودی کرواتے ہیں وہ انہی کا رب ہو سکتا ہے، انسانیت کا رب تو وہ نہیں ہے کہ جو ان پر مہربان اور باقیوں کے لیے انتہائی خوفناک. الا حاصل قیاس دیگر قوموں اور مذاہب کا بھی یہی حال. تو رب العالمین کتاب ذکر للعالمین اور رسول رحمت للعالمین، یعنی آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ وہ دین ہے جس کے اندر کوئی ایسی تحدید ہے ہی نہیں، ایسا دین کہ جو پوری انسانیت کے لیے ہے. اور پیغمبر علیہ السلام پوری انسانیت کی طرف اللہ کے پیغمبر رسول بن کر آئے ہیں. جب کوئی علاقہ بچا ہی نہیں تو پیغمبر کی ضرورت کہاں سے رہے گی؟ لہٰذا مرزا غلام قادیانی یا اس قبیل کے جتنے بھی لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ اس دعوے میں اس وجہ سے جھوٹے ہیں کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت عالمگیر رکھی ہے، کوئی کسر چھوڑی نہیں. جب کوئی کسر باقی نہیں ہے تو نبی کی ضرورت کہاں سے آ گئی؟ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا عقلی طور پر ہی کوئی جواز نہیں ہے.
اس پہلو اور نقطہ نظر سے۔ اور ویسے بھی اگر آپ پیغمبروں کی اپنی تعلیمات جو بچی کچی ہیں اور جو اس وقت کسی نہ کسی شکل میں اگرچہ ان میں بڑی ترمیم ہو گئی، اضافے ہو گئے، تبدیلیاں ہو گئیں، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے کہ جو ہمارے اس موقف کی تائید کرتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل میں آخری نبی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری نبی آنے والے بنی اسرائیل کی طرف وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو انجیل متی 4 انجیلوں میں سے جن پر عیسائیوں کا اعتماد ہے، انجیل متی کا باب 10 آیت نمبر 5 اور 6، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا یہ بیان موجود ہے کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو فرما رہا ہے کہ اے عیسیٰ تو غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھر کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا۔ یعنی ان کی جو بعثت ہے اور ان کی جو تشکیل ہے وہ صرف بنی اسرائیل کی طرف ہوئی ہے۔ یہ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، 3-4 آیتیں اس مفہوم کی بائبل کے اندر موجود ہیں کہ خود عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا ہے۔ تو جب ان کا دائرہ وہاں تک ہے تو ان کے بعد تو کسی نبی کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن ایک ایسے پیغمبر کے بعد کہ جس کی نبوت و رسالت گلوبل ہو، جس کی نبوت اور رسالت عالمگیر ہو، اس کے بعد کسی اور کے نبی اور رسول کا دعویٰ کرنا یہ بالکل لا یعنی ہے۔ عقلی طور پر اور تاریخ نبوت پر غور کرنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ احمد ندیم قاسمی نے بڑی خوبصورت بات کی اپنی ایک نعت کے اندر کہ اوروں کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، اوروں کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، اب جو تا حشر کا فردہ ہے وہ ہے تنہا تیرا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے اور یہ دور قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک محیط ہے۔ اب اس دوران کسی بھی حوالے سے کسی اور پیغمبر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے، نقلی طور پر بھی اور عقلی طور پر بھی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عالمگیر نبوت کے سائے میں عالمگیر برادری کا تصور لے کر آئے ہیں۔ یہ واحد پیغمبر ہیں جو تمام دیگر قوموں کے رسم و رواج اور ان کے عقائد اور نظریات کے احترام کی تعلیم دیتے ہیں، ان کے ختم کرنے کی نہیں بلکہ ان کے احترام کی دعوت دیتے ہیں کہ اسلام کی طرف لوگ آئیں، اور اگر کوئی نہیں بھی آنا چاہتا تو مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ وہ دیگر قوموں کے رسم و رواج اور ان کے عقیدے اور ان کے مذہب کا احترام کریں۔ تو ایک عالمگیر مذہب ہی عالمگیر برادری کی بات کر سکتا ہے۔ دوسری بات، جس طرح میں نے تمہیدی گفتگو میں عرض کیا کہ اگر پہلے پیغمبروں میں کوئی ایسی ان کی تعلیمات کے اندر کمی ہو یا سوسائٹی اور معاشرے نے کوئی ایسی کروٹ بدلی ہے کہ کچھ چیزیں ختم کرنے کی اور کچھ چیزیں نئی لانے کی ضرورت ہو، تو اللہ رب العزت پھر کسی اور پیغمبر کو مبعوث فرماتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ 2 چیزیں کبھی نہیں بدلیں، اعتقادات اور ایمانیات اور اخلاقیات، یہ سب پیغمبروں میں سیم رہے ہیں، لیکن جو چیز مختلف ادوار میں تبدیل ہوتی رہی وہ شریعتیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت دوسری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت لے کر آئے۔ شریعت کا مطلب جیورسپروڈنس، قانون، فقہ، کہ جو زمانے کی ضرورتوں کے مطابق زمانہ رکتا نہیں ہے، معاشرہ ہر پل بدلتا ہے، تو معاشرے کی بدلتی ہوئی ضروریات کے مطابق قانون سازی یا ایسے اصول کہ جن کی روشنی میں قانون سازی ہو سکے، یہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس پہلو سے جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے، آپ کی تعلیمات کو دیکھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے لائے ہوئے دین اور شریعت کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شریعت ایسی ہے کہ کچھ چیزوں کو تو حتمی طور پر بیان کر دیا، ایمانیات اور اخلاقیات کے علاوہ کچھ چیزوں کو حتمی طور پر شریعت نے طے کر دیا، کچھ چیزوں کے وضاحت مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، اور کچھ چیزوں کے اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تاکہ ان اصولوں کی روشنی میں ہر دور کے اندر تم اپنی ضروریات کو، دینی ضروریات کو پورا کر لو۔ ان اصولوں، یہ بات ایک الگ موضوع ہے، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو آپ دیکھیں گے تو آپ یہ بات عقلی طور پر تسلیم کرنے پر مجبور ہوں گے کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جن تعلیمات پر اور جن اصولوں پر کھڑی ہے اس کے بعد کسی اور شریعت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ ارشاد فرما دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں جو دین ہے یعنی وے آف لائف، نظام زندگی، وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور دوسری جگہ مزید واضح کر دیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ مسلمانوں کو یہ ہدایت دے دی گئی کہ اب تمہاری رستگاری کے لیے قیامت کے دن دنیا کے اندر تمہاری کامیابی ہو یا آخرت کی تمہاری کامیابی ہو، وہ صرف اور صرف اسی نظام زندگی کے اندر ہے، اسلام کے اندر تمہاری کامیابی ہے، اسلام کو اختیار کرنے میں تمہاری کامیابی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ تم کچھ چیزیں تو کہیں سے لے لو اور کچھ کہیں سے لے لو، تمہاری معیشت، تمہاری معاشرت، اخلاقیات، ایمانیات، معاملات، ساری کی ساری تمہیں سب کچھ اسی دین سے اخذ کرنا ہے اور قرآن و سنت کے مطابق ہی تمہیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اچھی اچھی باتیں اور بھی بڑی جگہ پر موجود ہیں، لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھ کے خدا اور رسول پر ایمان لانا ہے کہ ساری اچھی باتیں اللہ نے قرآن کے اندر جمع کر دی ہیں، ساری اچھی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے دکھا دی ہیں۔ لہٰذا اب قرآن مجید، حدیث و سنت کے بعد اب ہمیں ہدایت کے لیے، ویسے آپ اگر اپنے مطالعہ کے لیے کچھ چیزیں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب ہدایت کے لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن مجید کے بعد کسی اور چیز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح طور پر فرما دیا تھا کہ اے لوگو، اپنے آخری تفصیلی خطبے میں، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کوئی دنیا کی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی، نہ کوئی بد مذہب، نہ کوئی پیر، نہ کوئی مولوی، نہ شیطان اور نہ کوئی اور، جس کو بھی آپ، یہ ان میں مولویوں اور پیروں کی بات کر رہا ہوں جو مذہب کو کاروبار کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور ہم جیسے بڑے سادہ لوگ ان کی وضاحت کو دے کر پھنس جاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں جو ہمیں تو لوگ گمراہ کرتے ہیں۔ لوگ نہیں ہمیں گمراہ کرتے، اصل میں اپنے نفس کی کمزوری کی وجہ سے ہم پھنستے ہیں۔ اگر قرآن و سنت کی طرف ہماری توجہ ہو اور قرآن و سنت کی طرف ہمارا رجوع ہو تو کوئی شخص ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا اللہ کے فضل اور توفیق سے۔ اس لیے بات بڑی واضح اور دو ٹوک ہے کہ لوگوں، دو چیزیں تمہارے درمیان ہیں، اللہ کا کلام قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ جو شخص ہمیں اس کے مطابق لے کر چلے گا وہ ہمارا راہبر اور رہنما ہے، جو اس سے ہٹے گا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ کوئی فورم بھی استعمال کرے، وہ ہمارے لیے بالکل قابل حجت نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد کسی اور نبی کی اس وجہ سے ضرورت نہیں ہے کہ یہ دین ہر اعتبار سے مکمل ہے اور پہلی ساری شریعتوں کا ناسخ ہے۔ اب پہلے کسی شریعت کو بھی ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہدایت کے لیے، معلومات کے لیے پڑھ سکتے ہیں،
میری طرح کے کئی لوگ اور بھی پڑھتے ہیں بائبل، تورات، زبور، انجیل کہ کئی چیزیں آپ کو ریفرنس دے کے بتانی پڑتی ہیں کہ یہ ایسے ہے اور یہ ایسے ہے، لیکن ہدایت کے لیے اب ہمیں کوئی اور کتاب، کوئی اور چیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل واضح اور دو ٹوک ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید پہلی ساری کتابوں کا جامع ہے۔ ایک جملے میں اگر میں بات کروں، اگر یہ بات آپ کو یاد رہے، زبور جو ہے نا یہ دعائیں ہیں، اس وقت بھی ترجمہ موجود ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں تو قرآن مجید کے اندر اللہ نے کتنی دعائیں ہمیں سکھا دی، جو بھی جامع ترین الفاظ ہو سکتے تھے، دعائیں ہو سکتی تھیں، وہ ساری قرآن کے اندر آ گئی ہیں، لہٰذا اب کہیں اور سے ہمیں الفاظ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تورات نرا قانون ہے، اللہ رب العزت نے تمام قوانین اور تمام جو قانون سازی قیامت تک ہو سکتی تھی اس کے سارے اصول قرآن مجید میں ذکر کر دیے، لہٰذا اب ہم قانون کے لیے اور اصولوں کے لیے کسی کتاب کے محتاج نہیں ہیں۔ انجیل ساری کی ساری کیا ہے؟ اخلاقیات۔ آپ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو الفاظ ہم تک یونانی اور گریک زبان کے بعد ترجمہ ہو کے جو ہم تک پہنچے ہیں وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، سارے کے سارے اخلاقیات ہیں، تمثیلی انداز ہے، قصے اور کہانیوں کے اندر چیزیں سمجھائی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اخلاقی تعلیمات سے پر کر دیا۔ تو قرآن جو ہے وہ اخلاق بھی ہے، قرآن قانون بھی ہے، قرآن اللہ سے مانگنے کا ڈنگ اور دعائیں بھی ہیں، سب کچھ جب قرآن مجید کے اندر ہے تو اب کسی اور کتاب کو ہدایت کے لیے ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا واقعہ ہے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر کوئی کتاب دانیال پڑھ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو پڑھتے ہوئے وہ کتاب دیکھا تو پوچھا کہ اے عمر کیا پڑھ رہے ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول یہودیوں سے کتاب دانیال لی وہ پڑھ رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ جو باتیں اچھی اچھی آپ سے سیکھتا ہوں ان پر بھی عمل کروں، اور جو اس کتاب کے اندر ہے وہ بھی ان کو بھی اختیار کر لوں۔ اب دیکھیے کہ بظاہر جذبہ کتنا اچھا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب یہ بات سنی تو غضبناک ہو گئے اور وہاں سے نکلے اور لوگوں کو آواز دی کہ لوگوں کو اکٹھا کرو، صحابہ کو آواز دی کہ سارے لوگوں کو مدینہ کے اندر منادی کر دو، سارے لوگ جمع ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے اور جوش سے ایسے سرخ تھا کہ لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا کہ اصل مسئلہ کیا ہوا ہے، لوگوں نے سمجھا کہ کوئی بہت بڑا معاملہ ہے، کوئی ایسا معاملہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول بڑے غضب کے اندر ہیں، شاید اعلان جنگ کرنا ہوگا۔ تو لوگوں نے پورے مدینہ کے اندر دوڑ دوڑ کر آوازیں دی، لوگوں تمہارا نبی تمہیں پکار رہا ہے، اور پیغمبر کے جو حال ہے وہ یہ ہے کہ وہ انتہائی غضب کے اندر ہے، اسلحہ لے کر آنا، سامان حرب لے کر مسجد نبوی کے اندر پہنچنا۔ جب سارے لوگ آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے، وہ مفہوم بتا رہا ہوں اس پورے خطبے کا، تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے سب کچھ اس قرآن کے اندر جمع کر دیا ہے، تمہارے لیے قرآن کافی ہے، اب قرآن مجید کو چھوڑ کر تمہیں اور کسی چیز کی طرف ہدایت کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ اس طرح کے کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں تو اب تمہیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اصل حقیقت سے واقف تھے کہ اصل وجہ کیا ہوئی ہے، کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کہ میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین حق ہونے پر
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور پیغمبر ہونے پر ایمان لاتا ہوں۔ گویا کہ اپنے اس موقف سے رجوع فرمایا۔ میرے بھائیوں، آج بھی وہی بات ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یورپ اور مغرب اخلاقی طور پر گھٹیا ہے، بہت ساری چیزیں ان میں اخلاقی طور پر بہت اعلیٰ ہیں، لیکن ہمیں ان کی مثالیں ذکر کرنے سے زیادہ مناسب یہ ہوگا کہ ہم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے اخذ کریں، قرآن مجید سے اخذ کریں۔ ہمارے لیے یورپ اور مغرب کی تہذیب ہدایت نہیں ہے، ہمارے لیے ہدایت کا باعث یورپ اور مغرب کی اندھی تقلید نہیں ہے، اس میں ہماری نجات نہیں ہے۔ ہماری نجات صرف اور صرف قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے۔ ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، مثالیں بھی وہاں سے اخذ کرنی چاہیے۔ میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، اسلام کو نہ زوال آیا ہے کبھی ماضی میں، نہ اب، نہ قیامت تک۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ دین وہ ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو دے کر بھیجا اور قیامت تک اس کے غلبے کا اعلان فرمایا۔ یہ دین قیامت تک غالب رہے گا۔ اس اسلام کو، اس دین کو کبھی مغلوبیت نہیں ہوگی، یہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ یہ دین مسلمان مغلوب ہو سکتے ہیں، اسلام مغلوب نہیں ہوگا۔ جب بھی مسلمان اس دین کی طرف رجوع کریں گے، یہ دین ان کی معاشرت بدل کے رکھ دے گا، یہ دین ان کی سیاست ٹھیک کر دے گا، یہ دین ان کی معیشت ٹھیک کر دے گا، یہ دین ان کے اخلاقیات ٹھیک کر دے گا۔ اس دین کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، جو کمی ہے بدقسمتی سے وہ مسلمانوں میں ہے۔ تو ہمیں اسلام کو دوش دینے کی بجائے، اسلام کے بارے میں احساس کمتری کے اندر مبتلا ہونے کی بجائے، ہمیں اگر رجوع کرنا چاہیے، بار بار رجوع کرنا چاہیے، تو وہ قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب یہ دین اس درجے مکمل ہے تو قانون اور اصول کیا ہے؟ تاریخ نبوت پر غور کرنے سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے کہ نبی کے بعد اگلا نبی اس وقت آتا تھا کہ جب پہلے نبی کی تعلیمات نامکمل ہوں اور ان کے اندر کوئی کجی ہو، ان کے اندر کوئی نقص ایسا رہ گیا ہو کہ جس کو اگلے نبی کے ذریعے اور اس کی شریعت کے ذریعے پورا کیا جائے۔ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین مکمل ہو گیا اور اس کا کوئی پہلو کمزور نہیں ہے، تو پھر کسی نئے نبی کی عقلی طور پر ضرورت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا میں نقلی دلائل کی بجائے عقلی دلائل عرض کر رہا ہوں۔ لہٰذا اگر حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، پچھلے جمعے کی گفتگو کے ساتھ ریلیٹ کر کے یہ بات کر رہا ہوں، تو وہ شخص عقلی طور پر اس کی مت ماری ہوئی ہے اور اس پر ایمان لانے والے عقل سے عاری ہیں، تاریخ نبوت سے نابلد ہیں، جاہل ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید پر اگر وہ غور کرتے اور تاریخ نبوت پر اگر نظر ڈالتے تو ان کو سمجھ آتی کہ ایسا دعویٰ کرنے والا کوئی کذاب ہو سکتا ہے، نبی ہو ہی نہیں سکتا اب قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت۔ تیسری چیز جو میں نے عرض کی کہ تاریخ نبوت پر نظر ڈالنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر پہلے کسی نبی کی تعلیمات نامکمل ہوں، جامعیت نہ ہو، تو اللہ رب العزت اگلے پیغمبر کے ذریعے اس کی جامعیت اور تکمیل کا اہتمام فرماتا ہے۔ یہ بھی کہ اللہ رب العزت اس وقت پیغمبروں کو بھیجتا ہے جب کسی پیغمبر کے نقوش لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو چکے ہوں، اس کی سیرت بالکل ایک داستان بن چکی ہو جس میں ہر رتب و یابس آ گئی ہے، تعلیمات تبدیل ہو گئی ہے،
لیکن آپ اس پہلو سے جب دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، تو چونکہ وقت کم ہے میں صرف اشارتاً بات کروں گا کہ آپ کو پوری انسانی تاریخ میں، انبیاء کی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسری مثال ایسی نظر نہیں آئے گی کہ ہر چیز محفوظ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قد کیا تھا، سراپا کی بات کریں، داڑھی مبارک کیسی تھی، جبہ اور دستار کیسے تھے، آپ کے لباس کس کس رنگ کے تھے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے نبی ان کی داڑھی مبارک کے اندر سفید بال کتنے تھے، یہاں تک گن رکھا ہے اس امت نے ہر چیز کو۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ کسی امت نے اور کسی قوم نے اپنے لیڈر کی زندگی کو اس طرح ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا کہ ایک ایک چیز کے بارے میں ہم حتمی اور قطعی طور پر جانتے ہیں۔ تو یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہمیں نہ بھی پتہ ہو کہ حضور کے لباس کا رنگ کیسا ہو تو یہ ہمارے ایمان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن یہ چیزیں بھی ریکارڈ میں ہیں۔ تو آپ خود تصور کیجئے کہ جن چیزوں کے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، وہ یہ امت کیسے ضائع کر سکتی ہے؟ ڈاکٹر اسپرنگر جس کی سیرت پر کتاب ہے اور جس نے بہت سارا علوم اسلامی کو بھی مدون کیا، آل صحابہ فی تمییز صحابہ، یہ ایک کتاب ہے ابن حجر کی، اس کے مقدمے کے اندر اس نے ایک بڑی زبردست بات لکھی۔ اس نے کہا کہ مسلمان دنیا کے اندر واحد قوم ہے کہ جنہوں نے صرف اپنے نبی کے حالات کو محفوظ نہیں کیا، بلکہ جن لوگوں نے ان کے نبی کے حالات کو بیان کیا ہے ان کے حالات کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ ہم ہر راوی کے بارے میں جانتے ہیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، تو کیا ہم اس کی بات کو مان لیں گے؟ نہیں، جب تک ہم یہ تحقیق نہیں کر لیں گے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا یہ کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کے اساتذہ کون ہیں، اس کا قبیلہ کون سا ہے، یہ کس شہر سے تعلق رکھتا ہے، اس کا کردار اور کریکٹر کیا ہے، اس ایک ایک چیز ہے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات نہیں کر رہا، اس فرمان کو روایت کرنے والے راوی کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس نے لکھا کہ یہ دنیا کی تاریخ میں ایک منفرد مثال ہے کہ کسی قوم نے اپنے پیغمبر کی زندگی کو، بلکہ اس زندگی کو روایت کرنے والے لوگوں کے حالات کو اس طرح محفوظ کر لیا ہو کہ 10 لاکھ لوگوں کے حالات ہماری کتابوں کے اندر محفوظ ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کوئی بھی بات بیان کی ہے، چاہے وہ صحیح ہو چاہے اس کا درجہ کوئی بھی ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پیغمبر کی زندگی اس طرح کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے اور ہمارے لیے منارہ نور کی حیثیت رکھتی ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور چیز کی؟ اس لیے جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، وہ عقلی طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے، عقلی طور پر کہ ایسا شخص کذاب ہے اور اس کے راہ پر چلنے والے لوگ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جن کو ہدایت کی ضرورت ہے اور جن تک ہدایت پہنچانا اس امت کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔